پلوشا ایک تو شہباز شریف ہو یا کوئی اور ہو، علاج کے بہانے پاکستان سے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. عام تاثر یہی ہے کہ یہ کوئی نئی سیاسی مہاجرائی کے لیے بڑے میاں صاحب سے بات چیت، کوئی معاہدے کرنے کے لیے چور دروازے کا راستہ ڈھونڈنے کے لیے باہر جا رہے ہیں. مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. سب سے پہلے تو واقعی علاج کے بہانے باہر اگر کوئی بھاگنا چاہ رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی کو کورٹ اجازت دے دے تو پھر وہ ایک اور زمرے میں آتا ہے. اور اگر کوئی واقعی اتنا بیمار ہو اور کینسر سروائیور ہو تو پھر وہ ایک اور معاملہ ہے. اب یہ ان کے اپنے خوف جو ہیں، کوئی کس لیے جا رہا ہے، کوئی ڈیل کرنے جا رہا ہے، یا جن کے سہارے یہ کھڑے ہو کر حکومت کریں اور کسی اور سے ڈیل کر لیں گے، یہ تو پھر اپنے خوف ہے، ان کا کوئی میرا خیال ہے پی علاج ٹی آئی اس نہیں وقت خوف پہ ہے. جی بالکل ایک خوف شہباز ہے، شریف کے اس پریولنٹ ہے. روانگی والے معاملے کے اندر انہیں کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے جو ان کو خطرہ ہے کہ ان کے سر نہ پڑ دیکھیں، جائے. ان کی ڈیل عوام کے ساتھ ہو، جس حکومت کی ڈیل عوام کے ساتھ ہو، اسے کسی سے خوف اور خطرہ نہیں. آپ نے دیکھا ترکی میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا اور ملکوں میں کیا ہوا جہاں لوگ عوام قوم کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے، وہاں کس بات کا ڈر ہے حکومت کو؟ کیوں ایک شخص کے پیچھے آپ پڑیں جب ایک ملک ایک معاشی بدحالی کا شکار ہے، مہنگائی اس قدر زیادہ ہے کہ لوگ اب یہ جو یہ پروٹین مافیاز کی کو عام کیسے پکڑیں سورسز جی؟ تھے. میں مہنگائی کی طرف بھی آتا ہوں، آگے ہاں جی، انہوں نے بات مافیا کی پہ ہے. آپ آ جاتے ہیں. مافیا پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی جائے. ان کی آپ نے کچھ بات کی، باقی میں آپ کی بات میں ایڈ کر دیتی ہوں. پاسٹ اور پریزنٹ جو انہوں نے کہا، پاسٹ اور پریزنٹ کا مطلب یہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے. وہ پاسٹ والے بھی تھے، وہ آ گئے، اور پریزنٹ والے بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب بات یہ ہے کہ جب آپ قوم کی ایک اجتماعی قبر کھود پر اس پہ مٹی ڈال دیں، جو کہتے ہیں مٹی نہیں ڈالنی چاہیے، جب آپ پوری قوم کو اجتماعی قبر میں کھود کے اس پہ مٹی ڈال چکے ہیں، تو پھر آج 3 سال بعد یہ کہانیاں کرنے کی کیا؟ ابھی جو آپ سکیم بتا رہے ہیں، مجھے علم نہیں ہے کہ اس کا کیا میگنیٹیوڈ ہے، یہ کتنے اربوں کا خربوں کا سکیم ہے، لیکن جن کچھ سوسائٹیز کا نام آ رہا ہے وہ تو بہت مہنگی، وہاں تو ایک ایک پلاٹ 7-8 عام آدمی اسکیمیں، نہیں خرید سکتا. کئی تو کئی سو ارب کا بنے کئی گا. 100 اربوں کا ہوگا. تو پھر بات یہ ہے کہ جب آپ ابھی آپ کو اللہ نے سعادت بھی دی، آپ مدینہ سے بھی واپس ہو گئے، تو خدا را اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، کچھ سچ بھی بولیں. آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ندیم بابر صاحب پہ 330 ارب روپے ہڑپنے کا جو ہے الزام ہے. آپ کو خسرو صاحب اور ترین صاحب کا نہیں پتہ، جن سے آپ چھپ کے ملتے رہے، کہ سینکڑوں ارب ان پر ہے. رزاق داؤد صاحب پر سینکڑوں ارب کا 250 ارب خسرو اور ترین صاحب پہ ہے. پشاور بی آر ٹی 125 ارب. اتنے میں تو یہ 60 ڈال لیں تو ہم چاند پہ پہنچ جاتے ہیں. ابھی تک اگر ہم بیٹھ کر مافیا چینی، کون سا چینی مافیا بتائیے؟ کون ریپرزینٹ کرتا تھا چینی مافیا کے اسکینڈل کو؟ کیوں آپ ملے ان کے لوگوں سے؟ کیوں آپ نے انہیں این آر او دیا؟ پھر مل لیے تو آپ چھپ کر ان سے بھی ملے، وہ بھی سامنے آ گئی. تو اب اس طرح اس وقت 3 سال بعد وہی پرانی ٹیپ جو پچھلے 10 سال سے قوم سن رہی ہے وہ اب نہیں چلے گی ندیم ملک صاحب. اب لوگ بھوک کے ہاتھوں بدحال ہو گئے، اور جس کے سامنے اس کے بچے بھوکے ہیں، اس کے پاس کھونے کو کیا ہے؟ آپ بتائیے. اس وقت طارق کسی فضل عام صاحب سے آدمی کے پوچھیں. پاس کھونے کو کیا ہے؟ طارق صاحب